السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس ویلاگ کا آغاز ہم مریم نواز صاحبہ سے کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جو کہ بھاری بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ایک ایسی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ جعلی کی حکومت ہے جس پر وہ حکومت کر رہی ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے کہ جس پر وہ حکومت کر رہی ہیں۔ مہر شرافت سے بامشکل 5000 ووٹوں کی لیڈ سے وزیر اعلیٰ بنے۔ کہاں اتنے بڑے باپ کی بیٹی، کہاں ایک ایسے شخص کی بیٹی کہ جو 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ انتخابات سے پہلے یعنی کہ 8 فروری سن 2024 کے انتخابات سے پہلے ایک روز پہلے اخبارات میں اشتہارات چھپائے گئے کہ جی وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف۔ اور اب بھی اگر آپ اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہم ابھی کی آج ہی کی بات کریں تو ایک دفعہ پھر ایک اشتہاری مہم چلا رہی ہے کہ جی ملک کو بچانا ہے تو نواز شریف نے بچانا ہے، اور تمام اخبارات میں وہ پیڈ فرنٹ پیج کے اشتہارات۔ مطلب ایک اتنا بڑا باپ اور ان کی بیٹی پہلی مرتبہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی ہے، اور جعلی کی حکومت پہ حکومت کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بھی بن گئی، اور ایم پی اے بھی نہیں منتخب ہو سکیں۔ ووٹ ڈالے گئے، آر اوز کی مدد سے دھاندلا کیا گیا، مطلب دھاندلا پلس کیا گیا، بلکہ دھاندلا پلس پلس کیا گیا، اور پھر جا کر کہیں ان کو ایم پی اے بنایا گیا، اور ان کے دائیں اور بائیں ان کی سفارشی، ان کی خوش آمدی مریم اورنگزیب کو رکھا گیا، اور ساتھ میں عظمہ بخاری کو رکھا گیا، اور ثانیہ عاشق کو بھی شامل کر لیجئے کہ جن کا کام ہے ان کے ساتھ میں ان کا بیگ اٹھا کے لے کے جانا جب وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہوں، تو مریم اورنگزیب کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا، مہارانی ہیں وہ، ان کا بستہ اٹھانا ہے۔ تو مریم نواز آج کل مختلف تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں۔ ان کے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈال دی ہے کہ میڈم چیف منسٹر، جا کر جو سٹوڈنٹس ہیں نا ان کے دل جیت لیں، آپ ان پر جا کر اپنی شخصیت کا ایک ایسا سحر طاری کر دیں کہ وہ بھول جائیں کہ کبھی کوئی عمران خان بھی ہوا کرتا تھا۔ میڈم چیف منسٹر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے 91، 92، 93 میں جا کر مختلف سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں کیمپین کی تھی شوکت خانم کے لیے، اور وہاں سے عمران خان کی مقبولیت نے آسمانوں کو چھوا، اور پھر لوگوں نے دل کھول کر شوکت خانم کے لیے عطیات دیے۔ تو میڈم چیف منسٹر، آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا، یہیں سے آغاز کریں، سکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، اور میڈم چیف منسٹر آپ فکر مند نہ ہوں، وہاں پر پلانٹڈ بچوں کو بٹھایا جائے گا، اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم جو کہ حکومت پنجاب کے خرچے پر پل رہی ہے، اس کو وہاں پر بھیج کر ان سے چن چن کے لوگوں کی رائے لی جائے گی، سٹوڈنٹس کی رائے لی جائے گی، جس میں آپ کی تعریفیں ہوں گی اور عمران خان کی برائیاں ہوں گی۔ اور میڈم چیف منسٹر دیکھیں نا کیسی زبردست لائن ہے جو آپ لے کر چلیں گی۔ عمران خان نے یہ سب شروع کیا سکولز کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے بچوں کے ساتھ 91، 92، 93 میں، اور کس کے لیے؟ شوکت خانم کے لیے۔ آپ بھی نواز شریف کینسر اسپتال بنانے جا رہی ہیں جو کہ شوکت خانم سے بامشکل 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو میڈم چیف منسٹر آپ جائیں اور جا کر بس چھا جائیں۔ میڈم چیف منسٹر کو سمجھ نہیں آئی، میڈم چیف منسٹر نے اتنی فضول ایکٹنگ کی ہے، بلکہ اوور ایکٹنگ بھی کی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، کہیں پر مثال نہیں ملتی۔ مطلب اگر کہیں پر کوئی دیکھ لینا اس سب کو ہوتے ہوئے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ یار اتنی پیتھیٹک ایکٹنگ۔ بلا کر، ایک تو ان کا بڑا مخصوص سٹائل ہے یوں ویو کرنے کا، یوں کر کے ہاتھ کو یوں اکڑا کر ان کا ویو کرنے کا سٹائل ہے، چلیں انگوٹھا بھی کھول لیتا ہوں، یوں کر کے ان کا ایک ویو کرنے کا سٹائل ہے۔ پھر اس کے بعد اب جو انہوں نے شروع کیا ہے، وہ کونے میں ایک لڑکی تھی، اس نے میری تصویر پکڑ کے کھڑی تھی، میں نے اسے کہا آجو 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 آجو، اور پھر اس کو گلے سے لگا دیا، اور وہاں پر کہ جی ممتا ہے تو مریم نواز کی ممتا ہے، یہ ماں کا پیار ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر منی نغمے بھی گا رہی ہیں، اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ آپ میں سے ہی ہیں، وہ آپ میں سے ہی ہیں۔ آپ ان کے لاکھوں کے شوز، لاکھوں کے برانڈڈ بیگز، ان کے کپڑے، ان کا رہن سہن چھوڑ دیں، میں آپ میں سے ہوں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو ایک بالکل ہی پتھیٹک قسم کی جو کیمپین ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ جو ایڈوائزرز ہیں نا، کہتے ہیں ہمیشہ ایڈوائزرز مرواتے ہیں۔ میں یہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ مشرف صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ جو سن 2013 میں 31 مارچ کو کراچی پہنچے، اور جب پہنچے تو ان کو آنے سے پہلے لوگوں نے یہی کہا تھا ان کے ایڈوائزرز نے کہ جی آپ جائیں مشرف صاحب، لوگ آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہاں پر جب پہنچے کراچی، تو میں کراچی ایئرپورٹ پہ وہاں اس دن ریکارڈنگ کے لیے گیا ہوا تھا، اور اس وقت میں سمر ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا تھا، تو بمشکل 100-150 بندہ تھا وہاں پہ کراچی ایئرپورٹ کے ساتھ ہی، جہاں پر ابھی سول ایویشن کا ہیڈ کوارٹرز ہے،
وہاں پر پرنسلی جیٹس کے نام سے جو جگہ ہے وہاں سے مشرف صاحب باہر آئے اور اپنے پروٹوکول کے ساتھ پھر روانہ ہوئے اور کراچی اواری ہوٹل میں جا کر وہ انہوں نے اپنا جو کراچی کا وقت ہے وہ وہاں پر گزارا. تو بامشکل 100-150 بندہ تھا باہر. تو ایڈوائزرز ہمیشہ مرواتے ہیں, ایڈوائزرز آپ کو پٹھے مشورے دیتے ہیں, اور یہاں پر مریم نواز صاحبہ کو بھی پٹھے ترین مشورے دیے جا رہے ہیں ان کے ایڈوائزرز کی طرف سے. تو یہ جو اس طرح کی ہے نا ساری کیمپین کہ جی ہیلی کاپٹر پہ میں آنا چاہ رہی تھی, ویزیبلٹی نہیں تھی. ویزیبلٹی کیا نہیں تھی؟ لاہور سے صرف آپ نے فیصل آباد جانا تھا, لاہور سے فیصل آباد آج اور کل میں ویزیبلٹی بالکل کلیئر تھی, کوئی فوگ کا ایشو نہیں تھا. پاکستان میں رہنے والے لوگ, لاہور شہر میں رہنے والے لوگ, فیصل آباد میں رہنے والے لوگ, لاہور سے فیصل آباد ٹریول کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی فوگ کا ایشو نہیں تھا, کہ جس پر انہوں نے جا کر وہاں پر ایک یہ سٹوری سنائی کہ جی ویزیبلٹی نہیں تھی. میں نے پھر بھی ہیلی کاپٹر سے کہا اڑاؤ پائلٹ, اڑاؤ جہاز کو, ہم نے پہنچنا ہے, میرے بچے انتظار کر رہے ہیں. تو یہ تو ہی بات مریم نواز صاحبہ کی, اور مریم نواز صاحبہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. ان کو اس چیز کو اب ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ان کی یہ گنی چنی حکومت ہے, گنے دنوں کی حکومت ہے, کچھ دن کی مہمان ہے, ان کی حکومت جانے والی ہے. دوسری طرف جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. جی القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آئے گا, عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی, لیکن اس کیس کے میرٹس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کو سزا کیوں ہوگی, اور اگر سزا ہوگی تو صرف عمران خان صاحب کی سزا کیوں ہونی ہے, باقی کسی اور کو سزا کیوں نہیں ہونی ہے. یہ کل فیصلہ سنایا جائے گا 17 جنوری کو. پہلے فیصلہ سنایا جانا تھا, اس میں بھی کہا گیا کہ جی وہ فیصلہ اس نے سنایا جج صاحب نے کہ عمران خان صاحب آئے نہیں. اب جیل میں ایک شخص ہے, وہیں پر سماعت ہے, وہیں پر فیصلہ سنایا جانا ہے. اب ایک قیدی کی کیا مجال کہ اس کو بلایا جا رہا ہے اور وہ قیدی نہیں آئے گا, اور ایک ایسا قیدی جو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جو سزا سنانی ہے سنا دو. توشہ خانہ کی سزا سنائی گئی, عدت میں نکاح کیس کی سزا سنائی گئی, سائفر کیس کی سزا سنائی گئی, سب جیل میں سنائی گئی نا. تو عمران خان صاحب وہیں پر ہیں, وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, وہ کوئی پلیٹلٹس ڈاؤن کر کے بھاگے نہیں ہیں, وہاں سے فرار نہیں ہوئے ہیں. تو یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ جی جج صاحب نے بلایا اور وہ آئے نہیں. بھائی جج صاحب نے نہیں بلایا, مجھے صرف یہ بتا دیں کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا؟ کیا یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں, عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں, ان میں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ملزم وہاں پر ہو نہ ہو سزا سنا دی جائے؟ بھائی وہ فیصلہ ان کے پاس موجود ہے جو جج صاحب بقول ان کے لکھ کر لے کر آئے تھے, تو سنا کر جاتے ہیں نا, کیوں نہیں سنایا؟ القادر ٹرسٹ پر آتے ہیں. القادر ٹرسٹ کو لے کر, القادر یونیورسٹی کو لے کر جی کیمپیننگ کی جا رہی ہے. جی وہاں پر پلانٹڈ بچوں کو لا کے تصویریں اور ویڈیوز بنا لی گئیں. ٹھیک ہے, کہنے والے کون ہیں؟ وہی جو فارم 47 سے وزیر اطلاعات بنے ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات. وہاں القادر ٹرسٹ میں میرٹ پہ لوگوں کو داخلہ دیا جاتا ہے, میرٹ پر دیا جاتا ہے, اور وہاں پر میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی ہیں. تو یہ ساری کیمپین اور اپنے کچھ مخصوص جو بغل بچے ہیں جو آپ کے صحافی ہیں ان کو بھیج دیا گیا کہ جاؤ جا کے بناؤ ویڈیو, اور دیکھو نا, کہو کہ کہاں پہاڑوں میں بنا دی, یہاں پر پانی کی سپلائی کا بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, وہ بھی مسئلہ ہے, اسٹوڈنٹس آتے کیسے ہوں گے, آ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو کیمپیننگ کی جا رہی ہے. القادر ٹرسٹ میں اگر سزا سنانی ہے تو ان تمام کیبنٹ ممبرز کو بھی سنائی جائے جو اس وقت اس کیبنٹ کا حصہ تھے کہ جب اس کی اپروول ہوئی. بھلے فیصل واڈا یہ کہہ دیں کہ جی میں نے اور فواد چودھری نے اور شیری مزاری نے اس کو اپوز کیا تھا. آپ نے اپوز کیا تھا تو آپ اپوز کرنے کے بعد اگر پھر بھی آپ کی نہیں سنی گئی ہے یا آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی تو بعد میں آپ لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں نا. فیصل واڈا کو خاص طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ان کو چاہیے تھا استعفیٰ دے دیتے, ان کو بھی اس میں ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے, ان کو بھی اس کیس کا حصہ بنایا جانا چاہیے. اور جن کا نام اس میں دراصل آ رہا ہے وہ ہیں ملک ریاض. ٹھیک ہے, 190 ملین پاؤنڈ کہاں سے آئے تھے, کس شخص سے آئے تھے؟ ملک ریاض. ان کا کہیں پہ نام و نشان ہی نہیں ہے, مطلب ان کا کہیں پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جیو ٹیلی ویژن جب ویسے خبر چلاتا ہے ملک ریاض کو لے کر تو مطلب بڑے بڑے پھٹے چلا کر اور بڑے بڑے بریکنگ دے کر جی ملک ریاض نے یہ کر دیا وہ کر دیا. القادر ٹرسٹ میں ملک ریاض کا جب ان کے ٹیلی ویژن چینل پہ کوئی ان کا اپنا ہی چینل کا امپلائی, اینالسٹ, تجزیہ کار, صحافی بیٹھ کر بات کرتا ہے تو اس کو ایڈٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے. جو کچھ سیکنڈ کا ڈیلے ہے نا ٹرانسمیشن میں تمام ٹیلی ویژن چینلز میں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ منافقت ایسی کہ جس کی کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے. یہ منافقت ہے اور نہیں تو کیا ہے, یہ منافقت ہی تو ہے. تو ملک ریاض اور ان سب کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے, اور یہ صرف ایک محض پولیٹیکل کیس ہے, ایک دفعہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. دوسری طرف جی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نہ پہلے انہوں نے کوئی ڈیل کی, نہ اب انہوں نے کوئی ڈیل کرنی ہے. یہ صرف ایک تاثر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ڈیل کر دی ہے. جو مذاکرات چل رہے ہیں ان مذاکرات میں جو مطالبات ہیں اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو مطالبہ ہی کرنا پی ٹی آئی نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا 8 فروری کو, وہ مینڈیٹ واپس دیا جائے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اب تک جتنی بھی بات ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ 9 مئی سن 2023
اور 26 نومبر سن 2024، ان دونوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس پر فوکس ہے اصل مذاکرات کا، اور یہی اس جو درخواست دی گئی ہے یا مطالبہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان رائٹنگ، کیونکہ کہا جا رہا تھا نا لکھ کر دے دیں، تو لکھ کر یہ دیا گیا ہے کہ جی 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو کیسے گرفتار کیا گیا، کس نے اجازت دی اس طرح کی گرفتاری کی، پھر اس کے بعد جو مختلف مقامات پر احتجاج ہوا اور لوگ گئے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، اگر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے تو کہاں ہے، کیوں غائب ہوئی، کون کس نے یہ کیا. پھر 9 مئی کے بعد جس طرح سے جو کیسز بھی بنائے گئے، لوگوں پہ جو تشدد ہوا، جو صحافیوں کے ساتھ کیا گیا، جو میڈیا کے ساتھ کیا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، یہ سب کس نے کیا، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پھر دوسرا مطالبہ 26 نومبر کا کہ ہسپتالوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج لی جائے، ہسپتالوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگر نہیں ہے تو کس طرح سے غائب ہوئی، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے. پھر جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ چائنا چوک سے آگے تک ڈی چوک تک کی لی جانی چاہیے، اس کے اندر بھی دیکھا جائے کہ جی کیا ایمونیشن استعمال ہوئی، اگر ہوئی تو یہ کس کے کہنے پر ہوئی، کس کے کہنے پر وہاں پر فائرنگ کی گئی. یہ تمام تر مطالبات وہی مطالبات ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی چلی آ رہی ہے. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی کون اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنے، ورنہ تو منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، اور سپریم کورٹ کے 3 سرونگ ججز. اب یہ جو 3 سرونگ ججز ہیں ان کا 7 دن میں فائنلائز کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف اپنے نام تجویز کرے گی اور حکومت اپنے نام سجیسٹ کرے گی. یہاں پر پھر ڈیڈ لاک ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کو تو بالکل نہیں کہے گی کہ اس کا حصہ ہونا چاہیے، جسٹس جمال خان مندوخیل کے بارے میں بھی بالکل کہے گی کہ ان کو بھی نہیں حصہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان 2 کے بارے میں تو کنفرمڈ ہے نا کہ جی ان 2 کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی فور شور کہا جائے گا کہ جی ان کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، اب حکومت جو ہے وہ یہ نام بھی ڈیفینیٹلی ڈالے گی، اس کے علاوہ بھی تیسرا نام وہ اپنی مرضی سے چن کر ڈالیں گے کہ جی ان کو آپ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنا دیں. ڈیڈ لاک ہو جائے گا. جب 2022 دسمبر میں اور 2023 میں کے پی کے کی اسمبلی پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، تو تب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا تھا، کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہونا تھا، اس میں بھی یہ تھا کہ ایک طرف سے سجیشنز ناموں کی دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ حکومت ڈیزالو ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کی طرف سے آنے تھے، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے. وہاں پر بھی یہ ہے کہ ایک نام پر اتفاق نہیں ہو سکا، ڈیڈ لاک ہو گیا. ڈیڈ لاک ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا تو وہاں پر سکندر، مشہور زمانہ سکندر سلطان راجہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے اپنی مرضی سے پھر محسن نقوی صاحب کا انتخاب کر لیا اور ان کو چیف منسٹر بنا لیا، اور اسی طرح کے پی کے میں بھی ہوا. تو یہاں پر بھی اس بات کو لے کر ڈیڈ لاک ہوگا، کیونکہ اگر وہ ججز نہیں ہوں گے جو کہ امپارشل ججز ہیں، انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، جو دونوں پارٹیز کو قبول ہیں، تو پھر اس جوڈیشل کمیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جوڈیشل کمیشن بھی صرف وقت کا ضیاع ہوگا، اس کے علاوہ اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور آخر میں بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی بہت 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 قریب ہے، اور یہ کسی ڈیل یا سمجھوتے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس دباؤ کی وجہ سے ہے جو کہ ابھی گورنمنٹ پر ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر لیا. رہائی کا مطالبہ کیا؟ وہ تو کیسز کو فیس کرتے آ رہے ہیں، ان کے اوپر بوگس کیسز بنائے گئے ہیں، ان بوگس کیسز میں سے وہ سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں. ابھی القادر ٹرسٹ ہے، اس کی بھی سزا اگر سنا دیں گے، جو کہ سزا سنانا بنتا نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی جب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور آگے عدالتوں میں جائے گا تو یہ کیس بھی اڑ جائے گا، پھر ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کی رہائی از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. جتنا عمران خان صاحب کو قید میں رکھ سکتے تھے رکھ کے دیکھ لیا، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. نوجوان ملک میں رہنا نہیں چاہ رہا ہے، پاکستان سے باہر جانا چاہ رہا ہے. ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ ابھی بالکل ہی راک باٹم ہے. پیٹرول کی پرائسز آپ نے پھر بڑھا دی ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اور ہمارا جو پورا اوور آل سوشل فیبرک ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اس کرنٹ گورنمنٹ نے اپنے اقتدار کی خاطر. اگر وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے کیا، تو پی ٹی آئی نے نہیں، ذرا اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں. دراصل میں اس پی ڈی ایم 2 نے کیا ہے، کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم 2 صرف چاہتی ہے شان و شوکت، جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی بڑے اس میں آگے آگے ہیں، بلکہ اب تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جی ہمیں ٹرمپ کی حلف برداری کا انویٹیشن آ گیا ہے. وہ انویٹیشن جس طریقے سے آپ نے لیا ہے نا، یا اللہ اس طرح سے کبھی کسی کو کوئی انویٹیشن نہ ملے، مطلب مانگ مانگ کے، ترلے کر کر کے، منت کر کر کے، گوڈوں کو ہاتھ لگا لگا کے، او بھائی اللہ کا واسطہ ہے ہمیں بلا لو، بھائی اللہ کا واسطہ. او بھائی بلاول صاحب کیا ہمارے وزیر خارجہ ہیں، کیا ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی انہوں نے بنا دیا تھا اسحاق ڈار صاحب کو ایویں فضول میں.
یا ہمارے وزیر اعظم ہیں یا صدر پاکستان. کون ہو بھائی؟ کون ہو بھائی؟ بیٹے ہو صدر پاکستان کے، پر کیا ہو کیا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے اور وہاں پر جس طریقے سے آپ نے انویٹیشن مانگا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی کوئی 15ویں صف میں ہی بٹھا دو، اپنی فوٹو کھینچ کے لگا دیں گے اور کہیں گے ہمارا سپر سٹار بلاول گیا ہوا ہے. یہ ہے کل کہانی ہماری سیاست کی. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.